آج پھر وہ نشے میں دھت ڈگمگاتے قدم لیے حویلی میں داخل ہوا تھا۔ ہاتھ میں حرام مشروب کی بوتل تھامے وہ اس کا گھونٹ گھونٹ اپنے اندر انڈیل رہا تھا۔ گریبان کے بٹن کھلے ہوئے تھے، بال بکھرے سے ماتھے پر پڑے تھے، سیاہ آنکھوں میں سرخی کی گہری تہ اپنی جگہ بنائی ہوئی تھی۔ اندھیرے میں ڈوبی یہ حویلی اس کے لانچ میں قدم رکھتے ہی روشنی میں نہا گئی تھی۔ تیز روشنی اس کی آنکھوں میں چپ سی گئی۔ اس نے اپنی آنکھوں پر بے ساختہ ہاتھ رکھے۔ واصف، نرم دھیمی شفقت میں ڈوبی آواز سنتے اس نے اس آواز کے تعاقب میں دیکھا۔ سامنے اپنی ماں کو دیکھتے وہ مسکرا گیا۔ بلا شبہ اس کی مسکراہٹ حسین تھی۔ گال پر پڑنے والے گڑھے اس کی مسکراہٹ میں مزید دلکشی لانے کا سبب بنے تھے۔ مورے، اپنی ماں کو پکارتے وہ ڈگمگاتے قدم لیے ان کی جانب آیا۔ شمائلہ بیگم نے اذیت سے اس کا یہ ٹوٹا بکھرا روپ دیکھا۔ وہ اذیت کی انتہا پر تھی۔ اپنے جوان خوبرو بیٹے کو اس طرح سے دیکھنا ان کے لیے کس قدر اذیت ناک تھا۔ بیٹے رحم کھاؤ خود پر، بھرائی ہوئی آواز میں وہ محض یہی بول پائیں۔ ان کی بات سنتے واصف مسکرایا۔ ان کا ہاتھ تھامے وہ فرش پر بیٹھتے، انہیں بھی اپنے ساتھ فرش پر بٹھا گیا۔ کسی نے مجھ پر رحم نہیں کھایا تو میں کیوں کھاؤں؟ ان کا ہاتھ تھامتے ان کی انگلیوں سے کھیلتے وہ خود اذیتی سے گویا ہوا۔ جانتی ہیں آج اسے دیکھ کر آ رہا ہوں، خوش ہے وہ بہت اپنے شوہر کے ساتھ، اور اس کے بعد میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں سانسیں کیسے بھر رہا ہوں۔ مجھے تو اگلا سانس نہیں لینا چاہیے نا مورے۔ کچھ دن پہلے جب اسے کسی اور کے پہلو میں کسی اور کے لیے سجے دیکھا تھا، تبھی میں سانسیں بھر رہا تھا، حالانکہ میں تو دعوے دار تھا کہ اگر وہ مجھ سے دور ہوئی میں اپنی سانسوں سے رشتہ توڑ دوں گا۔ ان کی جانب دیکھتے اذیت دہ مسکان لبوں پر سجائے وہ کہہ رہا تھا، اور شمائلہ بیگم کا کلیجہ کٹتا چلا جا رہا تھا۔ وہ تمہارے لیے بہتر نہیں تھی بیٹے، اسی لیے تمہیں نہیں ملی۔ دیکھنا خدا نے تمہارے لیے بہترین ہم سفر چنا ہوگا۔ یوں خود کو اذیت مت دو میری جان، خود کو ان حرام چیزوں کے حوالے مت کرو، خدا ناراض ہو جائے گا۔ اس کے ہاتھ میں موجود شراب کی بوتل کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئی، جب واصف زمین پر لیٹتے ان کی گود میں سر رکھ گیا۔ نہیں مورے، میں یہ نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ سے میں نے ایک ہی دعا کی تھی، کتنی شدت سے ہر نماز میں اس کو مانگا تھا، کہا تھا اسے میرا کرتے، انہوں نے نہیں سنی میری۔ میں بھی اب کسی کی نہیں سنوں گا، وہی کروں گا جو میرا دل چاہے گا، وہی کروں گا۔ کہتے کہتے اس کی آواز مدھم ہوتی چلی گئی اور وہ نیند کی وادیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ شمائلہ بیگم کی آنکھیں تیزی سے نم ہوئیں۔ انہوں نے بھیگی نگاہوں سے اپنی گود میں سر رکھے بیٹے کی جانب دیکھا۔ سرخ اور سفید رنگت، پٹھانی نقوش، چہرے پر داڑھی جو حالیہ دنوں کی غفلت کے باعث بڑھی ہوئی تھی۔ 6 فٹ سے نکلتا اس کا قد، وہ وجاہت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ آنکھوں کے نیچے موجود حلقے اس کی رت جگی کی نشاندہی کر رہے تھے۔ کچھ دنوں سے وہ خود سے غافل ہوتے اپنے رب سے بھی روٹھ سا گیا تھا۔ واصف کی جانب دیکھتے وہ جیسے کسی فیصلے پر پہنچی تھی، اور اب انہیں اس فیصلے کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچانا تھا۔ ایک یہی فیصلہ تھا جس کے بعد ان کے بیٹے کی زندگی سدھر سکتی تھی۔ میں یہ شادی ہرگز نہیں کروں گا، صبح اٹھتے ہی اسے شمائلہ بیگم نے اپنے فیصلے کی بابت بتایا تھا، جسے سنتے ہی وہ ہتے سے اکڑ کر کھڑا ہوا تھا۔ شمائلہ بیگم نے ایک نظر صوفے پر بیٹھے اپنے مزاجی خدا پر ڈالی جو لب بھینچے اپنے لاڈلے کو دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر میرے جنازے پر آ جانا آپ۔ آصف صاحب، اسے میری شکل مت دیکھنے دیجیے گا۔ شمائلہ بیگم جانتی تھی اپنے بگڑے بیٹے کو کیسے قابو کرنا ہے۔ مورے، واصف نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بے چارگی سے ان کی جانب دیکھتے کہا، جو اپنا چہرہ موڑے اب اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ ماہم سے نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ اس حویلی کو چھوڑ کر چلے جاؤ، اور واپس مت آنا، میری موت پر بھی نہیں۔ میں اپنا جینا مرنا تم سے ختم کر دوں گی۔ وہ نرم آواز میں اپنے آنسو بار بار صاف کرتے اسے بالواسطہ طور پر بلیک میل کر رہی تھی۔ وہ جو ابھی ابھی نیند سے سو کر اٹھا تھا، اپنی ماں کی باتوں پر اس کا دماغ جھنجھنا گیا تھا۔ بابا، آپ کچھ بولیں، اس نے اپنے باپ کی جانب دیکھتے کہا، جو خود بیٹے کی حرکتوں سے تنگ آ گئے تھے۔ میں کیا بولوں؟ اپنی ماں کے فیصلے سے راضی ہو جاؤ۔ اپنی زندگی کو کیوں اس طرح داؤں پر لگا رہے ہو؟ صرف ایک لڑکی کی خاطر؟
جس نے کبھی تمہاری محبت کو اہمیت نہیں دی؟ تم اس لڑکی کی خاطر اپنی ماں کو اس قدر مجبور کر گئے ہو کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے سے رشتہ توڑنے کا کہہ رہی ہیں۔ آصف صاحب سخت لہجے میں اسے گھورتے ہوئے بولے، جو بیڈ پر کمفرٹر ٹانگوں پر ڈالے ان دونوں کی جانب دیکھتے جبڑے سختی سے بھینچ گیا۔ ٹھیک ہے، کریں آپ لوگ جو کرنا ہے، مجھ سے اور کوئی امید مت رکھے گا، میں جینا حرام کر دوں گا اس لڑکی کا۔ آپ اس لڑکی کو جہنم میں دھکیل رہے ہیں۔ بیڈ سے اٹھتے بے تاثر لہجے میں کہتے وہ واش روم میں جاتے۔ واش روم کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند کر گیا۔ بیگم سوچ لو، ماہم بہت معصوم ہے، آصف صاحب نے بیٹے کے بگڑتے تیور دیکھتے شمائلہ بیگم سے کہا۔ میری بھانجی ہے وہ، میں جانتی ہوں اس کی معصومیت اور خوبصورتی آصف کو زندگی کی جانب دوبارہ لے آئے گی۔ میں ابھی نازنین سے بات کرتی ہوں، جلد از جلد میں ماہم کو حویلی لانا چاہتی ہوں آصف، شمائلہ بیگم پرجوش لہجے میں کہتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہیں یقین تھا کہ ان کا بیٹا ماہم کی جانب متوجہ ہو جائے گا، وہ تھی ہی اتنی پیاری، کون اسے نظر انداز کر سکتا تھا۔ پیچھے آصف صاحب بھی سب کچھ اللہ پر چھوڑے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ دن بھی آ گیا جب وہ سرخ عروسی لباس میں پور پور اس شخص کے لیے سجی، اس کی سیج سجائے بیٹھی تھی۔ پہلو میں موجود دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا گویا مانو جیسے ڈھول کی دھمک ہو۔ ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور قالود تھی، آنے والے لمحات کے بارے میں سوچتے۔ اس شخص کے روب اور دبدبے اور غصے سے وہ واقف تھی، اور اس بات سے بھی کہ وہ اس شخص کی زندگی میں اس کی مرضی کے خلاف شامل ہوئی ہے۔ سالوں سے دل میں پنپتی اس کی محبت کو اس نے دل کے تہہ خانوں میں ہی کہیں چھپا رکھا تھا۔ وہ تو اس امید میں بھی نہ تھی کہ اسے اس کی محبت مل جائے گی۔ وہ واصف کی محبت کے بارے میں جانتی تھی، وہ اپنی یونی فیلو سوہا سے محبت کرتا تھا، اسی غرض سے تو اس نے اپنے رب سے دعا تک نہ کی تھی کہ اسے اس کی محبت مل جائے، لیکن کچھ دعائیں بن مانگے بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ انہی سوچوں میں غرق وہ دیوار پر لگی اس کی تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ بے شک یہ شخص چاہے جانے کے قابل تھا۔ یکدم کلک کی آواز سنتے ہی اس کا سانس سینے میں اٹکا۔ گھونگھٹ کے پار سے اس نے دروازے کی جانب دیکھا، جہاں سے اس کے ڈگمگاتے قدموں کے ہمراہ اندر آتے دیکھ اس کا دل ہتھیلی پر آن سجا تھا۔ ماہم نے تھوک نکلتے ہرنی کی مانند ہراساں نظروں سے اسے دیکھا، جو ہاتھ میں حرام مشروب تھامے صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھا تھا۔ اس کی سرخی بھری نظریں ماہم کے کانپتے وجود پر گڑی ہوئی تھی۔ گھونگھٹ اٹھاؤ، کمرے میں اس کی باہری بوجھل آواز گونجی۔ ماہم کا دل اچھل کر حلق میں آیا، جیسے تاثرات وہ اپنے چہرے پر سجائے ہوئے تھا وہ اس کی جان نکالنے کے لیے کافی تھے۔ کجا کہ اب اس کا تحکم بھرا لہجہ سنائی نہیں دیتا، میں نے کہا گھونگھٹ اٹھاؤ۔ ماہم کو اپنی بات نہ مانتے دیکھ اس کے ماتھے پر شکنوں کا جال بچھا تھا۔ سرد آواز میں اس کے کانپتے لرزتے وجود کو دیکھتے وہ گویا ہوا۔ ماہم نے اپنے لبوں پر زبان پھیرتے کانپتے ہاتھوں سے اپنا گھونگھٹ اٹھاتے پلٹا۔ واصف جو اس کی جانب دیکھ رہا تھا اس کے گھونگھٹ پلٹنے پر ساکت ہوا تھا۔ لرزتی گھنی پلکیں جو رخساروں پر سایہ فگن تھی، کھڑی تیکھی سی ناک جس پر پہنی نتھ کا موتی اس کے بھرے بھرے سرخ رنگ سے رنگے لبوں سے ٹکراتے واصف کے دل میں ہلچل مچا گیا تھا۔ میک اپ سے نقوش کو مزید اجاگر کیا گیا تھا، 16 سنگھار کرے وہ واصف کو مبہوت کر گئی تھی۔ وہ کسی بھی بشر کو بہکا دینے والا حسن رکھتی تھی۔ وہ یکٹک اس کی جانب دیکھتا چلا جا رہا تھا، گویا ایک طلسم سا تھا جو اس کے گرد بندھ گیا تھا۔ دوسری جانب وہ جیسے آج سے پہلے کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا تھا، جو خود کو پردوں میں چھپائے اپنے محرم کی امانت خود کو سمجھتی تھی، آج اس شخص کو لو دیتی تپش بھری نظریں خود پر محسوس کرتی وہ کانپ سی گئی تھی۔ سبھی پریشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ ماہم نے لرزتی پلکیں اٹھائے اس شخص کی جانب دیکھا جس کی نظروں کا محور وہی تھی۔ ماہم اپنی پلکیں جھکا گئی، وہ ان پلکوں کی اس جنبش پر ہوش میں آیا۔ نظریں اس وجود سے پھیرتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ماہم اس کے بڑھتے قدموں کا رخ خود کی جانب محسوس کرتی خود میں سمٹ سی گئی تھی۔ جانتی ہوگی میری اس شادی میں رضامندی شامل نہیں۔ ماہم کے نزدیک آتے اس کے دائیں بائیں جانب اپنے ہاتھوں کا حصار بنائے وہ اس کے چہرے پر جھکتے سنجیدگی سے بولا۔ ماہم اس کی اس حد تک نزدیکی کے سبب اپنی سانسیں روکتے اس کی جانب دیکھنے لگی،
جس کی تپش دہ سانسیں اس کے چہرے پر پڑتے اس کی جلد کو جھلسا رہی تھی۔ جانتی ہوں، کانپتی آواز میں اس نے جواب دیا۔ واصف کی نگاہوں نے اس کے لبوں کی حرکت کو بغور دیکھا۔ جوان جذبات نے سینے میں انگڑائی لیتے اپنے بیدار ہونے کا اعلان کیا تھا۔ کچھ نشے کا اثر تھا کہ وہ خود کو بہکتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ پھر کیوں اس طرح میری سیج سجائے بیٹھی ہو؟ اس کے مزید نزدیک آتے وہ اس کی ناک سے اپنی ناک مس کرتے بوجھل لہجے میں بولا۔ ماہم نے اپنی نظریں بند کی۔ بیوی ہوں آپ کی، اسی لیے یہاں بیٹھی ہوں۔ ماہم کو اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں الجھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اسے لگا تھا اس شخص کی اتنی قریبی پر وہ پیچھے کو گر جائے گی۔ وجود سن پڑ رہا تھا۔ اپنے آپ کا توازن برقرار رکھنے کے لیے وہ اس شخص کی قمیص کو مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ واصف کی سرخ آنکھوں میں خماری چھائی۔ ماہم کے نازک وجود سے اٹھتی مدہوش کن خوشبو میں سانسیں بھرتے اس کی گردن میں چہرہ چھپائے، اسے لیے بیڈ پر گرتے اس کے پہلو پر اپنی گرفت سخت کرتے اس کے کان پر جھکا۔ ٹھیک ہے، بیوی کا حق ادا کروں تو پھر اف نہ نکلے تمہارے لبوں سے۔ اس کے کان میں گھمبیر سرغوشی کرتے وہ اس کے کان کو اپنے لبوں سے چھوتے، اس کی گردن پر اپنے دہکتے لبوں کا لمس چھوڑتے اسے سپردگی دینے پر مجبور کر گیا۔ اس کے لبوں کی بڑھتی گستاخیاں ماہم کے وجود میں برقی روشنی دوڑا گئی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ شخص ہوش میں نہیں ہے، نہ جانے صبح ہوش میں آنے کے بعد کیا رد عمل دے، لیکن ابھی اس وقت وہ اسے خود سے دور نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ ہوش میں نہیں ہے، اس کی مزاحمت اسے طیش دلا سکتی ہے، اور یہ اس کا حق تھا۔ وہ اسے اس کا حق لینے سے روک نہیں سکتی تھی۔ اپنی باہیں اس کی گردن میں ڈالے وہ اپنا آپ اس کے حوالے کرتے اس کے رنگ میں رنگنے لگی۔ صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ پردوں سے چھن کر آتی سورج کی کرنیں کمرے میں داخل ہوتے اس کے چہرے پر پڑتی اس کی نیند میں خلل ڈال رہی تھی۔ اپنا رخ پلٹتے وہ تکیہ اپنے چہرے پر رکھ گیا جب اس کی سماعتوں میں ایک نرم آواز گونجی۔ قرآنی آیات کی تلاوت کرتی یہ آواز مسحور کن تھی۔ اس کی نیند میں خلل سا پڑ رہا تھا۔ واصف نے ناگواری سے اٹھتے آواز کے تعاقب میں دیکھا۔ سامنے ہی وہ نیلے دوپٹے کو نماز اسٹائل باندھے صوفے پر بیٹھی تلاوت کرنے میں محو تھی۔ اس کی آواز خوبصورت تھی۔ واصف جو کچھ سخت کہنے والا تھا اس کی جانب دیکھتے خاموش ہوا۔ گال شرم و حیا کی لالی لیے سرخ ہو رہے تھے۔ میک اپ سے عاری چہرہ حد درجہ حسین تھا۔ اس کمرے میں اس نازک وجود کی موجودگی اسے اچھمبے میں ڈال گئی تھی۔ اپنے سر کو جھٹکتے اس نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ سن دماغ تیزی سے کام کرتے اسے سب یاد دلاتا چلا گیا۔ گزری رات کا لمحہ لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی مانند چلنے لگا۔ اپنی بے خودی، اپنی خماری وہ سب یاد کرتے ایک طیش کا الاؤ سا تھا جو اس کے سینے میں دہک اٹھا تھا۔ نیند ٹوٹنے کا سبب اور کچھ کل رات کے رت جگے کی سرخی لیے وہ ماہم کے وجود کو گھورنے لگا جس نے قرآن بند کرتے اپنی آنکھوں سے لگایا تھا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس شخص کی نظریں اپنے وجود پر محسوس کرتے اس کا دل سوکھے پتے کی مانند کام سا رہا تھا۔ نظریں جھکائے وہ قرآن پاک ایک ٹیبل پر رکھتے اس کی جانب آئی جو لب سیے بس سرخ نظروں سے اسے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ واصف کے قریب آتے ہی اس نے اس کے چہرے پر پھونک مارتے دم کیا اور نہ جانے اس کے دل میں کیا سمائی کہ وہ اپنے نرم لب اس کے ماتھے پر رکھ گئی۔ صبح بخیر، نرم آواز میں اسے کہتے وہ پلٹنے لگی جب واصف نے اس کی کلائی جکڑتے اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ کٹی ڈال کی مانند اس کے سینے سے آ لگی۔ واصف! ماہم نے اس افتاد پر چیختے ہوئے اس کا نام پکارا۔ اس کی جانب دیکھا جو دوپٹے کے باہر سے ہی اس کے بال گتی سے جکڑ گیا تھا۔ قریب آنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ مجھے کیسے چھوا تم نے؟ کرخت آواز میں اس کے چہرے پر جھکتے وہ دھاڑا۔ ماہم کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ حق رکھتی ہوں میں، واصف شوہر ہے آپ میرے۔ ماہم نے اپنے دل کو مضبوط کرتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے جواب دیا۔ اس کی توقع کے مطابق اس کا رد عمل آیا تھا اور وہ ان سب چیزوں کے لیے تیار تھی۔ او پلیز جسٹ شٹ اپ۔ نہیں ہوں تمہارا شوہر میں، آئندہ میرے قریب مت آنا، سمجھ آئی؟ مجھ سے جتنی دوری پر رہو گی اتنا تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ اس کے بالوں کو جھٹکتا وہ سرد لہجے میں اسے وارن کر رہا تھا۔ کل رات کچھ نہیں ہوا تھا۔ کل رات بھول جاؤ جو ہوا۔ میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ وہ اسے کل رات کا حوالہ دے رہی تھی
جب اس کی بات کاٹتے درستی سے گویا ہوا۔ بھولنا بس میں نہیں ہے، شوہر ہیں آپ میرے اور میں بیوی ہوں آپ کی، رشتہ ازدواج میں بندھے ہیں ہم دونوں۔ ماہم اپنے بالوں پر بڑھتی اس کی گرفت سے اٹھتے درد کو برداشت کرتے مضبوطی سے بولی، اس نکاح کو کوئی اہمیت نہیں ہے میرے نزدیک۔ واصف اس کی تھوڑی جکڑے اسے باور کروا رہا تھا۔ میرے نزدیک بہت اہمیت ہے اس رشتے کی، چلیں اٹھ جائیں، باہر جانا ہے، میرے گھر والے آتے ہوں گے۔ اس کی آنکھوں میں درد کے باعث نمی تیرنے لگی تھی، لیکن پھر بھی اس لڑکی نے لبوں سے اف نہ نکالی۔ واصف کے بکھرے بالوں کو ماتھے سے ہٹاتے محبت سے کہتے اس نے واصف کے گال پر ہاتھ رکھا، جسے واصف نے جھٹک دیا۔ اس کے بالوں کو آزاد کرتے وہ بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم اس گھر میں صرف اور صرف میری ماں کی وجہ سے ہو، یہ بات کبھی اپنے ذہن میں نہ لانا کہ میں تمہیں قبول کروں گا، کبھی تمہیں وہ درجہ دوں گا جو میں کسی اور کو دینا چاہتا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھتے وہ بیڈ پر بیٹھی، ماہم کو دیکھتے سفاکیت سے کہہ رہا تھا۔ ماہم کا دل چھناک کی آواز سے ٹوٹا تھا۔ وہ درجہ تو آپ دے چکے ہیں کل رات۔ لبوں پر مسکان سجائے وہ اٹھتے اس کے مقابل کھڑے ہوتے بولی۔ واصف خاموش ہوا اور اپنی خماری پر جی بھر کر طیش آیا تھا۔ اپنی قربت کے کچھ پل تمہاری جھولی میں بھیگ کی طرح ڈال دینے کا مطلب یہ نہیں کہ تم وہ درجہ پالو گی۔ میری زندگی میں صرف ایک ہی لڑکی کی جگہ تھی، اور وہ وہی لڑکی میرے دل میں حکمرانی کرتی تھی، کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ واصف نے اس کی ٹھوڑی اپنے ہاتھ میں جکڑے طنزیہ مسکان کے ساتھ کہا، وہ لڑکی آپ کے دل میں تھی، رہے گی یا رہتی ہی ہے، اس بات سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ میں آپ کی زندگی میں ہوں اور آپ کی زندگی میں رہوں گی۔ بہتر یہ نہیں کہ آپ اسے بھول جائیں، باقی میں اس دل میں اپنی جگہ خود بنا لوں گی۔ اس کی باتیں زہر آلود تھیں جو اس کے دل پر برچھیاں سی چلا رہی تھیں، لیکن وہ بھی کمال ضبط رکھتی تھی، دل چاہے لہو لہان کیوں نہ ہو جائے۔ مخالف جتنا دل دکھائے وہ مقابلہ کرنا جانتی تھی۔ غلط فہمیاں مت پالو، تکلیف ہوگی جب تہی دامن رہ جاؤ گی۔ واصف کو اس کا یوں آنکھوں میں آنکھیں گاڑے جواب دینا اسے داد دینے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس کی تھوڑی گرفت سخت کرتے تمسخرانہ لہجے میں بولا، غلط فہمی نہیں ہے، یقین ہے خود پر، اس رب پر جسے آپ بھولے بیٹھے ہیں میاں جی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے وہ اسے خود سے دور کرتے ہوئے بولی، رکھو یقین خود پر، لیکن تم سوہا کی جگہ کبھی نہیں لے سکتی۔ واصف کا لہجہ جتاتا ہوا تھا، لینی بھی نہیں، اپنی جگہ بنانی ہے جو میں بنا کر رہوں گی۔ آپ کے کپڑے واش روم میں ٹانگ دیے ہیں، تیار ہو جائیں۔ لہجے میں بلا کی مضبوطی تھی، اس کی ہر بات کا منہ توڑ جواب تھا اس کے پاس۔ واصف نے دانت کچکچاتے اس کی جانب دیکھا اور پھر اس کی تھوڑی آزاد کرتے اس کی جانب دیکھتے الماری سے اپنے کپڑے نکالتے واش روم میں جا کر بند ہوا تھا۔ اس کے جاتے ہی ماہم نے گہرا سانس بھرتے سینے میں اٹکا سانس بحال کیا۔ اتنی بہادری کا مظاہرہ کر تو دیا تھا، لیکن محض وہ جانتی تھی کہ اس کے یوں بار بار نزدیک آنے سے اس کی گھورتی نگاہوں کے سبب اس کا روم روم سنسنا اٹھتا ہے۔ گہرے سانس بھرتے اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے زیورات پہنے خود کو نئی نویلی دلہن کی طرح سجایا۔ واصف بھیگے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے واش روم سے باہر آیا۔ جب اس کی نظر اپنی ماں پر پڑی جو ماہم کے پاس بیٹھی اس کے چہرے پر اپنے بیٹے کی قربت کے رنگ دیکھتے نہال ہوتی اس کی بلائیں لے رہی تھی، ایک بار پھر اس کی نظریں اس لڑکی کے سراپے پر الجھ سی گئی تھیں۔ صبح وہ محض نیلے رنگ کے اس کامدار سوٹ میں ملبوس تھی، لیکن اب وہ سنگھار کیے سر پر دوپٹہ سلیقے سے سجائے، لبوں کو گہرے سرخ رنگ سے رنگے، ہاتھوں میں بھر بھر کر چوڑیاں پہنے شمائلہ بیگم کے ساتھ لبوں پر دھیمی مسکان لیے بیٹھی تھی۔ واصف نے فوراً سے نظریں اس کے چہرے سے پھیری۔ جتنی معصوم وہ تھی اس سے زیادہ تیز اس کی زبان تھی، اور یہ واصف کا نظریہ تھا۔ کچھ پل پہلے ہوئی بحث کے بعد واصف، شمائلہ بیگم نے واصف کو دیکھتے پکارا۔ ماہم نے بھی نظریں اٹھائے اس کی جانب دیکھا جو ناگواری چہرے پر سجائے ان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ شام میں ملتا ہوں میں آپ سے مورے، واصف نے آئینے کے پاس آتے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے باہر کی راہ لی۔ شمائلہ بیگم کی مسکراہٹ سمٹ سی گئی۔ واصف، تمہاری شادی کا پہلا دن ہے، تمہارے سسرال والے آنے والے ہیں، کہاں جا رہے ہو تم؟ شمائلہ بیگم نے حیرانگی سے اسے بتاتے ہوئے پوچھا۔ آپ نے کہا تھا نکاح کرنا ہے، کر لیا؟ ان سب چیزوں کے بارے میں نہیں بولا گیا تھا مورے، اور میں پہلے ہی یہ بات سب پر واضح کر چکا ہوں۔ میرے لیے یہ نکاح اہمیت نہیں رکھتا۔ اللہ حافظ۔
بے تاثر لہجے میں ایک نظر ماہم کے متغیر چہرے پر ڈالتے وہ کمرے کی دہلیز پار کر گیا۔ شمائلہ بیگم نے شرمندہ نگاہوں سے ماہم کی جانب دیکھا جو انہیں دیکھتی مسکرا دی۔ بیٹے میں شرمندہ ہوں، میں تو سمجھی تھی کس نے قبول کر لیا ہوگا تمہیں۔ شمائلہ بیگم شرمندگی سے گویا ہوئی۔ خالہ اس طرح نہیں بولیں، آپ شرمندہ نہ ہوں، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن سب صحیح ہو جائے گا۔ ماہم نے ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے نرمی سے کہا، انشاءاللہ بیٹا، بڑی مشکل سے میں نے تمہاری ماں کو اس نکاح کے لیے راضی کیا تھا۔ میں جانتی ہوں، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہاری سنگت میں خوش رہے گا۔ اسے ایسے شخص کی ضرورت تھی جو اسے بے پناہ محبت کرے، اور تمہاری آنکھوں میں وہ چاہت میں نے بھانپ لی تھی اپنے بیٹے کے لیے۔ شمائلہ بیگم ماہم کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے محبت سے بولی۔ ماہم کو ان کی بات سنتے شرم کے باعث چہرہ جھکا گئی۔ ماہم بیٹا، نا امید مت ہونا، تم اس کی بیوی ہو، حق رکھتی ہو اس پر، تمہیں اسے اپنی جانب راغب کرنا ہوگا بیٹا۔ میرا بیٹا ٹوٹ گیا ہے سوہا کی وجہ سے، اسے سمیٹ لینا بیٹا۔ وہ ایسا سخت دل نہیں تھا، وہ ایسا بالکل نہیں تھا جیسا بن گیا ہے۔ شمائلہ بیگم کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، واقعی ان کا بیٹا بدل گیا تھا۔ خالہ، وہ اب میرے شوہر ہیں، ان کی ذمہ داری مجھ پر ہے، میں پوری کوشش کروں گی انہیں خوش رکھنے کی۔ ماہم نے ان کی آنکھ سے بہتا آنسو صاف کرتے مضبوطی سے کہا تھا۔ بس تمہیں مضبوط رہنا ہے، شمائلہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کا انتخاب 100% درست تھا، یہی لڑکی ان کے بیٹے کو راہ راست پر لا سکتی تھی۔ آپ ہیں نا میرے ساتھ، میں مضبوط ہوں پھر، ماہم نے کلکلا کر ہنستے ہوئے کہا۔ میں تو ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں، شمائلہ بیگم نے اسے ہنستے دیکھ زیر لب ماشاء اللہ کہا تھا۔ ہمیں بس ایک کام کرنا ہے، اس کے بعد لازمی آپ کا بیٹا مجھے زندہ درگور کرنا چاہے گا۔ ماہم نے اس کمرے میں ایک کونے میں موجود ایک چھوٹی سی الماری کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جہاں وہ حرام مشروبات صبح دیکھ چکی تھی، اور سب سے پہلے اسی چیز کو اس نے یہاں سے نکالنا تھا۔ اس کمرے میں اب اللہ پاک کا کلام موجود تھا، اور پاک چیز کے ہوتے یہاں ناپاک چیز رکھنا صحیح نہیں تھا۔ تمہارا کمرہ ہے، تمہارا شوہر ہے، جو مرضی کرنا چاہو کرو۔ شمائلہ بیگم کے کہنے پر وہ مسکرا دی۔ ان کے جاتے ہی اس نے ملازمہ کو کہتے وہ ساری چیزیں باہر پھینکوا دیں۔ اب بس وہ دل ہی دل میں خود کو مضبوط رہنے کی دعا مانگ رہی تھی۔ اس شخص کا قہر اس پر نازل ہونے والا تھا۔ اپنے ماں باپ کے آنے پر اس نے بہانہ کر دیا کہ واصف کسی کام کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے ہیں۔ جنہوں نے سننے کے بعد کچھ بھی نہ کہا، بس بیٹی کے بہترین مستقبل کے لیے دعا دی تھی۔ سب کچھ جانتے بوجھتے اس نے اس گھر میں اپنی بیٹی رخصت کی تھی۔ بہن کے آگے مجبور ہوتے تو کچھ وہ اپنی بیٹی کی چاہت کے بارے میں جانتے تھے، اسی لیے خاموش رہے تھے۔ پورا دن سڑکوں پر گھومتے وہ رات کے 12 بجے حویلی واپس آیا۔ آج کافی دنوں بعد اس کی سوچوں میں سوہا کے بجائے وہ لڑکی اور گزری رات کے لمحات گھوم رہے تھے، جنہیں بار بار چھٹکتے اس کے غصے کے گراف میں اضافہ ہو رہا تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے اسے صوفے پر بیٹھے دیکھ وہ رکا، ایک نظر دیوار کی گھڑی پر ڈالی جو 12 کا ہندسہ بجا رہی تھی۔ واصف کو اندر آتا دیکھ ماہم مسکراتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھانا گرم کر رہی ہوں میں، واصف آپ آ جائیں ڈائننگ ٹیبل پر، سر سے سرکتا دوپٹہ صحیح کرتے وہ ازلی نرم لہجے میں کہتی۔ کچن کی جانب بڑھنے لگی۔ واصف نے اس کی پشت کو تکتے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اپنے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کی۔ آج پورا دن اس نے حرام مشروب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ شدت سے طلب سینے میں سر اٹھانے لگی۔ ماہم کو نظر انداز کرتے وہ تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ماہم نے اسے کمرے میں جاتے دیکھ نفی میں سر ہلاتے، کھانا گرم کرتے ٹرے میں رکھتے کمرے کی راہ لی۔ واصف نے کمرے میں آتے مخصوص الماری کی جانب بڑھتے اسے کھولا تھا، لیکن اسے خالی دیکھتے اس کا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ اس نے ضبط سے اپنی سرخ آنکھوں کو بند کرتے کھولا۔ دوسری الماری کھولتے مطلوبہ شاید تلاشنی چاہی جو پورے کمرے سے ہی غائب تھی۔ کھانا لے آئی ہوں میں واصف، کھا لیں۔ ماہم نے اسے پورے کمرے میں مطلوبہ چیز تلاش کرتے دیکھ تھوک نگلتے اسے پکارتے ٹیبل پر کھانا رکھا تھا۔ جب اسی پل ایک ہی جست میں اس تک آتا واصف اسے بازو سے پکڑے دیوار سے لگا گیا۔ میری ڈرنک کی بوتلیں کہاں ہیں؟ سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھتے اس کے نزدیک دیوار پر ہاتھ مارتے ہوئے غرایا۔ ماہم کا دل زوروں سے دھڑکتے خاموش ہوا تھا۔ پھینک دی۔ واصف کی سرخ انگارہ آنکھیں دیکھتے اس کا روم روم کپ کپا اٹھا۔ کانپتی آواز پر بمشکل قابو پاتے جواب دیا، پھینک دی؟ کس سے پوچھ کر تم نے میری چیزوں کو ہاتھ لگایا؟
ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ واصف کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ ماہم کی بات سنتے ماہم کی گردن میں ہاتھ ڈالتے، اس کے پہلو پر اپنا ہاتھ رکھتے وہ اسے اپنے نزدیک کیے، بلند آواز میں چیخا تھا، وہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے واصف، آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے، حرام ہے وہ۔ ماہم کانپ اٹھی تھی اس کی جسارت پر۔ حرام حلال میں کچھ نہیں جانتا، وہ میری طلب مٹاتی ہیں، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یوں پھینکنے کی؟ تمہیں صبح میں وارن کر چکا تھا کہ مجھ سے اور میری چیزوں سے دور رہنا۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا مجھ سے، یا میری بات تمہارے دماغ میں نہیں بیٹھتی تھی؟ واصف کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر گزرے۔ ایک ہی دن ہوا تھا اس لڑکی کو اس کی زندگی میں آئے اور وہ لڑکی اس پر اپنا حق جتانے لگی تھی، اس کی چیزوں کو بنا اجازت چھونے لگی تھی۔ نشے کی طلب تھی کہ بڑھتی چلی جا رہی تھی، اسے لت لگ گئی تھی اس حرام شے کی، جو نہ ملے تو وہ حد سے گزر جائے، کچھ کر گزرے۔ جو چیز آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں، آپ کے لیے صحیح نہیں، اسے آپ کی زندگی سے نکالنے کے لیے مجھے نہ آپ کی اجازت کی ضرورت ہے، نہ ہی آپ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ میں بیوی ہوں آپ کی، حق ہے میرا۔ واصف کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے وہ جی کڑا کر کے بولی، بیوی بیوی بیوی؟ آج میں تمہیں بیوی کا مطلب بتاتا ہوں۔ بہت شوق ہے نا تمہیں میری بیوی بننے کا، حق جتانے کا۔ آج کے بعد یہ شوق تمہارا ختم ہو جائے گا، سرد لہجے میں کہتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکتے، اس کی سانسوں کی روانی میں رکاوٹ لانے کا سبب بنا تھا۔ ماہم اس کی گرفت پر پھڑ پھڑا گئی تھی، ریڑھ کی ہڈی اس کے لمس پر سنا اٹھی تھی۔ اسے لگا اگر اب اسے آزادی نہیں بخشی گئی تو وہ اپنے حواس کھو دے گی۔ واصف کے دور ہونے پر اس نے اپنا بکھرا سانس بحال کرنا چاہا کہ واصف کا اگلا قدم اس کی سانسیں حلق میں اٹکا گیا۔ واصف اس کی گردن میں منہ چھپائے اسے لیے بیڈ پر گرتے، اس پر حاوی ہوتے، شدت سے اس کی گردن پر اپنے بوسوں کی برسات کر رہا تھا۔ ماہم اس کی سلگتی قربت میں آنکھیں میچے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ چپکے سے ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکلتا بالوں میں جذب ہوا تھا۔ دوسری جانب جو شدید طیش میں آتے اس پر جھکے اسے اپنے پرتپش لمس سے درد دینا چاہتا تھا۔ ماہم کا لمس محسوس کرتے جیسے پرسکون ہوا تھا۔ اس کی خوشبو حواسوں پر طاری ہونے والی تھی، اس کا لمس مسرور کر دینے والا تھا۔ سینے میں کچھ پل پہلے جو طلب نشے کی سر اٹھانے لگی تھی، اب وہاں مخالف کی قربت کا نشہ سر چڑھ کر بولنے لگا تھا۔ اس لڑکی کی قربت میں وہ سب کچھ بھولتا چلا جاتا تھا، نمازی یاد رہتا تھا، نہ سوہا، جو اس کے بقول اس کی محبت تھی اور شاید ہے بھی۔ ماہم کی گردن پر اس کے بوسوں کی شدت میں نرمی آئی تھی، وہ نرمی سے اس کا لمس محسوس کرتے، اس کے چہرے پر جھکتے، اس کے لبوں پر قفل لگائے، اسے خود کی ذات میں گم کرتا چلا گیا۔ ماہم جانتی تھی پھر یہ شخص قربت کے لمحات کے بعد اسے زہریلے لفظوں کا تحفہ دے گا، لیکن فی الوقت اس کے بوسوں میں نرمی اور بات کی دلیل تھی کہ اب اس کے سینے میں اسے حرام مشروب کی طلب نہیں موجود، اور وہ اسے اس حرام شے سے دور رکھنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ یہ شاید اس کی پہلی جیت تھی کہ وہ شخص اس وقت حرام مشروب کو ہاتھ لگانے کے بجائے اس کے وجود میں گم تھا۔ ماہم نے سپردگی کے اظہار کرتے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنا آپ اس کے حوالے کیا۔ دن برق رفتاری سے گزر رہے تھے، روزانہ واصف کی سماعتوں میں اس کی نرم میٹھی آواز گونجتی اور وہ نیند سے بیدار ہو جاتا۔ واصف کا کھانا پینا کپڑے ہر چیز کا وہ خیال رکھتی تھی۔ نہ جانے کتنی بار واصف اسے ذلیل کر چکا تھا، باتیں سنا چکا تھا، لیکن یہ لڑکی بدلے میں محبت سے جواب دیتی، اس کا منہ بند کر دیتی تھی۔ حرام مشروب کی لت ختم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ گھر سے باہر جب بھی اس چیز کو ہاتھ لگاتا تھا اسے اس لڑکی کی قربت میں گزری وہ راتیں یاد آ جاتی تھیں، جس کے بعد حرام شے کی طلب مٹ جاتی تھی اور اس کی قربت کا نشہ سر چڑھ کر بولتا تھا اور وہ اپنے جذباتوں پر بمشکل بند باندھتا تھا۔ اس رات کے بعد اس رات کا حوالہ ان دونوں نے نہیں کیا تھا، نہ ہی ان کے درمیان قربت کے لمحات حائل ہوئے تھے۔ واصف کی سوچوں میں اب ہمہ وقت وہ سوار رہنے لگی تھی۔ سوہا نامی کوئی لڑکی اس کی زندگی میں تھی بھی اسے یاد نہیں تھا، یاد تھا تو فقط ایک ہی نام اور ایک ہی چہرہ، ماہم، اس کی مسکراہٹ، اس کی محبت بھری آنکھیں۔ واصف غیر ارادی طور پر اس کی جانب متوجہ ہو رہا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ سے بنایا کھانا نہیں کھاتا تھا، اس کے نکالے گئے کپڑے نہیں پہنتا تھا، لیکن اب اسے ایک عادت سی ہو گئی تھی اسے خود کے لیے کھانا بناتے دیکھنے کی، اپنے کپڑے یوں نکلتے دیکھنے کی۔
آج ایک عجیب احساس تلے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ آج اس کی سماعتوں میں ماہم کی آواز نہیں گونجی تھی۔ واصف نے ماتھے پر بل لی اپنے چہرے سے کمفرٹر اٹھاتے صوفی کی جانب دیکھا جو خالی تھا۔ وہ یکدم اٹھ بیٹھا، پورے کمرے میں نظر دوڑائی، وہ کہیں نہیں تھی۔ واصف نے دیوار گیر گھڑی میں وقت دیکھا جہاں صبح کے 7 بج رہے تھے۔ اتنی صبح وہ کہاں جا سکتی ہے؟ وہ سمجھا شاید وہ واش روم میں ہوگی، لیکن 15 سے 20 منٹ گزر جانے کے بعد بھی وہ جب واش روم سے باہر نہیں آئی تو وہ بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ بے دھڑک ہوتے واش روم کا دروازہ کھولا، لیکن وہ وہاں ہوتی تو اسے دکھائی دیتی۔ واصف کے ماتھے پر شکنوں کا جال بچھا تھا۔ ایسے ان 2 مہینوں میں پہلی بار ہوا تھا کہ وہ صبح کے وقت کمرے میں موجود نہ تھی۔ یہ سوچ کر کہ وہ باہر ہوگی، وہ ٹراؤزر میں ہی ملبوس بکھرے بالوں کو ہاتھ سے سنوارتے ہوئے باہر آیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے اپنے ماں باپ کو دیکھتے اس کی متلاشی نگاہوں نے کچن کی جانب دیکھا، لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ خیریت بیٹا، آج اتنی جلدی اٹھ گئے؟ شمائلہ بیگم نے اسے دیکھتے حیرت سے استفسار کیا۔ واصف نے لب چباتے ان کی جانب دیکھا۔ یکدم دل میں بے چینی سی بھر آئی تھی۔ آنکھ کھل گئی میری، مورے ناشتہ منگوا دیں؟ واصف نے کرسی کھینچتے وہاں بیٹھتے ہوئے شمائلہ بیگم سے کہا، جنہوں نے اس بات میں سر ہلایا تھا، جبکہ آصف صاحب بیٹے کے تاثرات ملاحظہ فرما رہے تھے، جبکہ چہرے پر اضطراب سا پھیلا ہوا تھا۔ واصف سمجھا تھا کہ اب ماہم ہی اس کا ناشتہ لے کر باہر آئے گی۔ ہو سکتا ہے وہ کچن میں ہو اور اس کی نظروں میں نہ آئی ہو، لیکن اس کی یہ خام خیالی ہی رہی۔ بانو ناشتہ لاؤ واصف کے لیے۔ اپنی مورے کی آواز پر اس نے اپنی مٹھیاں بھینچتے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا تھا، جب اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ دن پہلے کا منظر آب و تاب سے جگمگایا۔ مجھے نہ آپ کی یہ داڑھی اچھی نہیں لگتی۔ وہ واصف کی شرٹس ہینگ کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھتے ناک سکیڑ کر بولی تھی۔ واصف جو اپنے موبائل پر مصروف تھا، اس کے کہنے پر اپنی بھویں ریز کیے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اچھے خاصے آپ حسین ہیں، داڑھی تھوڑی سی ٹرم کروا لیں تو آپ کی وجاہت میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ اتنی بڑی داڑھی ایسا لگتا ہے جیسے آپ کی بیوی آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئی ہو اور آپ اس کی یاد میں مجنوں بن گئے ہو۔ وہ اپنے دھیان میں مگن ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی، اور واصف موبائل ایک طرف رکھے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے اس کے ہنستے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اسے ہنستے دیکھ دل نے بے ساختہ ایک بیٹ مس کی تھی۔ بیوی چھوڑ کر چلی جائے تو میں مجنوں تو نہیں، البتہ خوشی سے بھنگڑے ضرور ڈالوں گا۔ واصف نے اپنی نظریں اس کے چہرے پر گاڑے بے تاثر لہجے میں طنز کیا تھا۔ ماہم کا ہنستا چہرہ پل میں مرجھایا۔ اس نے اداس چہرہ لیے اس کی جانب دیکھا۔ آپ واقعی میرے چلے جانے پر بھنگڑا ڈالیں گے؟ یکدم لہجے میں اداسیت سے مٹائی تھی۔ ہاں نا، سر درد دور ہونے پر انسان خوش ہوگا۔ واصف اس کے بدلتے تاثرات دیکھتے مزے سے بولا تھا۔ اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ اس سے قبل وہ اس طرح ہلکے پھلکے لہجے میں کب کسی سے مخاطب ہوا تھا۔ میں سر درد ہوں؟ صدمے کے زیر اثر وہ لفظ درد کو کھینچتے ہوئے بولی تھی۔ واصف نے اس کے انداز پر اپنی مسکراہٹ بمشکل ضبط کی تھی۔ ہاں، سر درد، نزلہ، زکام، کھانسی، دل کا درد، جگر کا درد، کمر کا درد، سب محض درد ہی درد ہو تم۔ اپنی مسکراہٹ دبائے وہ کہہ رہا تھا، اور ماہم دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ یہ شخص بدل رہا تھا۔ وہ اس سے جس انداز میں بات کر رہا تھا وہ نیا تھا، یا یہی انداز اس کی شخصیت کا خاصہ تھا جسے اس نے سختی اور بے حسی کا لبادہ اوڑھتے چھپایا ہوا تھا۔ ہنس لیں، ہنسنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ دل میں موجود کثافت اور پریشانی کچھ پل کے لیے کوسوں دور چلی جاتی ہے۔ اس کے چہرے کو محبت سے تکتے وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ وہ جو اپنی مسکراہٹ پر ضبط کر رہا تھا، اس کے اس طرح کہنے پر سنجیدہ ہوتے اسے گھور کر دیکھنے لگا۔ کام کرو، فلاسفری نہ جھاڑو، تنک کر کہتے اس نے اپنی توجہ موبائل کی جانب مبذول کی تھی۔ پیار جھاڑوں، محبت نثار کروں پھر؟ الماری کا پٹ بند کرتے وہ دل فریب انداز میں کہتے، اس کے پاس آتے اس کے گال پر اپنے لب ضبط کرتے تیر کی تیزی کی مانند کمرے سے غائب ہوئی تھی۔ اس کی اس حرکت پر کچھ پل وہ ساکت ہوا، اور پھر کمرے میں اس کا برجستہ قہقہہ گونجنے لگا۔ ہنستے ہنستے اس نے اپنی نم آنکھیں صاف کی۔ خود پر حیرت ہوئی، وہ ہنس رہا تھا۔ واصف نے موبائل کی اسکرین اپنے سامنے کرتے اپنا چہرہ اس میں دیکھا۔ وہ واقعی ہنس رہا تھا۔ چہرے پر پہلے کی طرح شادابی تھی، آنکھوں میں کوئی غم نہیں تھا، محض خوشی تھی۔ اپنی آنکھیں مونتے وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ آنکھوں کے بند پردوں پر ماہم کا ہنستا حسین چہرہ پوری شان سے اجاگر ہوا۔ واصف، ناشتہ کرو بیٹا،
شمائلہ بیگم کی آواز سنتے وہ جیسے ہوش میں آیا. اس نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا. بیٹا ناشتہ کرو. شمائلہ بیگم نے پھر اپنی بات دہرائی. واصف اس بات میں سر ہلاتے ناشتے کی جانب متوجہ ہوا. ایک دل کہہ رہا تھا پوچھ لے کہ وہ کہاں ہے، جبکہ دماغ کہہ رہا تھا تمہیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے اس کے ہونے یا نہ ہونے سے. وہ کشمکش میں ڈوب چکا تھا. نہ جانے کیوں عجیب سی چڑچڑاہٹ اور غصہ محسوس ہو رہا تھا. نہ ہی اس کی ماں اسے بتا رہی تھی کہ وہ کہاں ہے، ورنہ ہر وقت ان کی زبان پر ماہم ہی سوار رہتی تھی. میرا پیٹ بھر گیا. ناشتے کے 2 ہی لقمے اس نے کھائے تھے اور اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا. شمائلہ بیگم اور آصف صاحب نے مسکراہٹ ضبط کرتے اس کا انداز دیکھا تھا، جبکہ واصف کا پارا 7ویں آسمان کو پہنچ گیا تھا. مانا اس کے ہاتھ کا بنا کھانا کھاتا نہیں تھا، لیکن ایک الگ احساس اس کے وجود میں سرایت کرتا تھا جب وہ خود اس کے لیے کھانا بنا کر اسے سرو کرتی تھی. پیر پٹخنے کے انداز میں زمین پر رکھتے وہ کمرے کی جانب بڑھ گیا. ویسے ہر پل سر پر سوار رہتی ہے. کبھی واصف کپڑے نکال دیے ہیں، واصف کھانا کھا لیں، واصف یہ کر لیں، واصف وہ کر لیں. اب موصوفہ خود غائب ہیں. کہاں گیا خیال، کہاں گئی محبت؟ اپنے کپڑے الماری سے نکالتے بیڈ پر پھینکتے وہ بڑبڑا رہا تھا. مورے ہر وقت تو ماہم ماہم کرتی رہتی ہیں، آج جیسے ماہم کو بھول بیٹھی ہیں. کم سے کم بتا تو سکتی ہیں کہ وہ کہاں ہے. آخر شوہر ہوں میں اس کا، اور وہ مجھے بتا کر تو جا سکتی تھی کہ کہاں جا رہی ہوں. میں کون سا اس کی محبت یا غیر موجودگی میں پاگل ہو جاتا یا نہیں جانے دیتا. حد ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ وہ کون سا اس کی غیر موجودگی میں پاگل ہو جاتا، جبکہ انداز و اطوار اس کے لفظوں سے الٹ تھے. وہ اس وقت واقعی جھنجھلایا ہوا تھا. فریش ہوتے وہ حویلی سے نکلتا چلا گیا. اسے جاتے دیکھ بھی شمائلہ بیگم نے اسے نہیں بتایا کہ ماہم کہاں ہے. رات کو وہ گھر آیا تو روزمرہ کی طرح وہ صوفے پر بیٹھی اس کا انتظار کرتی ہوئی موجود نہ تھی. واصف جس نے کچھ روز قبل آفس جوائن کیا تھا، سارا دن بلا وجہ وہ ورکرز پر غصہ کرتا رہا تھا، اور اب اسے گھر میں موجود نہ پا کر اس کے سینے میں ابال سے اٹھ رہے تھے. واصف نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ کر اپنی مورے کے کمرے کی راہ لی. بس اب وہ اور برداشت نہیں کر سکتا تھا. آخر کہاں تھی وہ مورے؟ ماہم کہاں ہے؟ واصف نے کمرے میں داخل ہوتے سیدھا ماہم کے متعلق پوچھا. شمائلہ بیگم جو آصف صاحب کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مشغول تھیں، اس کی جانب متوجہ ہوئی تو وہ اسی کا بات کا انتظار کر رہی تھی کہ واصف ان سے خود ماہم کے بارے میں پوچھے. وہ اپنے بابا کے گھر ہے. اس کے والد صاحب کی طبیعت خراب تھی، اسی لیے وہ کل آدھی رات کو ہی وہاں چلی گئی تھی. شمائلہ بیگم نے اسے بتایا. واصف نے جبڑے سختی سے بھینچ لیے. اگر تمہیں اس کی یاد آ رہی ہے تو لے آؤ اسے. شمائلہ بیگم کے کہنے پر اس نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرا. دل نے چپکے سے سرگوشی کی تھی کہ ہاں یاد تو آ رہی ہے، لیکن وہ جھٹک گیا تھا اپنے دل کی سرگوشی کو. نہیں، کوئی ضرورت نہیں، رہے جتنے دن رہنا ہے، مجھے بھی تھوڑا سا سکون ملے گا. دل کی سرگوشیوں کو نظر انداز کرتے وہ بے فکری سے کہتا ان کے کمرے سے نکلتا چلا گیا. پیچھے ان دونوں نے نفی سے سر ہلایا تھا. 2 دن ہو گئے تھے اسے مائکے گئے ہوئے، اور ان 2 دنوں میں واصف کا حال گویا یوں تھا جیسے وہ انگاروں پر چل رہا ہو. یہ بات ماننے میں کوئی آر نہیں تھی کہ اسے ماہم کی عادت ہو گئی تھی. اپنا کمرہ جیسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا. آج بھی جب وہ گھر آیا وہ موجود نہیں تھی. واصف الٹے قدموں سے حویلی سے نکلتے گاڑی میں بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کر گیا. رخ اس کا ماہم کے گھر کی جانب تھا. اسے غرض نہیں تھی کہ وہ کیا کہے گی کیا نہیں، بس اسے وہ اپنی حویلی میں چاہیے تھی تو چاہیے تھی. ماہم کے گھر سے محض 5 قدم کی دوری پر اس نے گاڑی روکی تھی. ابھی وہ گاڑی سے اترتا جب اس کی نظر ماہم پر پڑی، جو کسی لڑکے کے ہمراہ ہنستی ہوئی اس کے کاندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہو رہی تھی. ماہم نے عبایا پہنتے نقاب کر رکھا تھا، لیکن واصف اسے پہچان گیا تھا. حویلی میں اسے مورے کے ہمراہ اس طرح پردے میں جاتا دیکھ چکا تھا. اسے اس شخص کے ہمراہ ہنستے دیکھ واصف کے سینے میں آگ سی دہک اٹھی تھی. مٹھیاں اس قدر زور سے اس نے بند کی تھی کہ اس کی کڑکڑاہٹ بآسانی سنائی دی. ایک جلن کا احساس تھا جو رگو پے میں سرایت کرتا چلا گیا. اگلے ہی پل وہ گاڑی سے اترتے برق رفتاری کا مظاہرہ کرتے ان تک پہنچا تھا. ماہم. ماہم کے قریب جاتے اس نے سخت آواز میں اسے پکارا. وہ جو آگے بڑھ رہی تھی واصف کی آواز سنتے حیرت زدہ ہوتے پلٹی تھی، جبکہ واصف کی خون اتری نگاہوں کا مرکز وہ شخص تھا جو مسکراتے ہوئے اب واصف کی جانب دیکھ رہا تھا. واصف آپ؟ ماہم اسے یہاں دیکھتے بے یقین ہوئی تھی. 2 دن ہوئے آنے کو 2 دن ہونے کو آئے ہیں. اس شخص کی جانب سے اسے ایک فون تک یا ایک کال ریسیو نہیں ہوئی تھی، اور ماہم نے بھی اس سے کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا. کچھ وقت کی قلت تھی،
تو کچھ وہ اسے احساس کروانا چاہتی تھی۔ حویلی چلو، واصف نے آگے بڑھتے استحقاق سے اس کا ہاتھ تھامتے تحکم بھرے لہجے میں کہا۔ واصف بابا سے تو ملنے اور اس سے، ماہم کے دل میں جہاں اس کے اس انداز میں گدگدی سی ہوئی تھی وہیں وہ بلال کے سامنے خفت زدہ سی ہو گئی تھی۔ واصف نے سرخ نظروں سے اس کی نقاب سے جھانکتی آنکھوں میں دیکھا۔ السلام علیکم واصف بھائی، آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں، میں ماہم آپی کا چچا زاد ہوں۔ بلال ماہم سے عمر میں 2 سال چھوٹا تھا اور ایک طرح سے اس کا رضائی بھائی بھی تھا۔ واصف کو دیکھتے اس نے مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، خالو کو بتا دینا میں اپنی بیوی کو لے کر جا رہا ہوں، بہت جلد آؤں گا۔ بے تاثر لہجے میں اس سلام کا جواب دیتے وہ ماہم کا ہاتھ تھامے اسے لیے اپنی گاڑی تک آتے اسے پیسنجر سیٹ پر بٹھاتے خود ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہوا تھا۔ واصف کیا بدتمیزی ہے، مل تو لیتے آپ بابا ماما سے۔ اور بلال، اس کے باقی الفاظ اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئے جب واصف نے بنا آس پاس کا خیال کیے اسے اپنی جانب کھینچتے اس کا نقاب نیچے کرتے اس کے لبوں پر قفل لگایا تھا۔ ماہم کی آنکھیں تحیر سے پھیلی، واصف کے کاندھے پر ہاتھ مارتے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ جب واصف اس کی مزاحمت محسوس کرتے اسے آزاد کر گیا۔ آئندہ بلال ہو یا کوئی اور شخص، تو مجھے یوں کسی غیر کے ہمراہ ہستی نہ دکھائی دو۔ اس کے گہرے سانس بھرتے وجود کو دیکھتے واصف نے سرد لہجے میں اسے وارن کیا۔ ماہم نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اس کا انداز ماہم کو منفرد لگا۔ وہ اسے جس طرح سرخ نظروں سے گھور رہا تھا، ماہم کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی تھی۔ ویسے تو واصف واصف کرتی رہتی ہو، اپنے گھر آنا تھا تو مجھے اطلاع دے سکتی تھی۔ واصف نے گاڑی سٹارٹ کرتے طنزیہ کہا۔ آپ سو رہے تھے؟ جواب تیار تھا۔ مر نہیں گیا تھا میں۔ واصف تو اس کے جواب پر اش اش کر اٹھا۔ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، فضول باتیں نہیں بولتے۔ ماہم کے ناک کے نتنے غصے سے پھولے۔ واصف نے اس کی بات سنتے جبڑے سختی سے بھینچے۔ صاف صاف کہہ دینا کہ آپ کو میری یاد آ رہی تھی، اسی لیے آ گئے۔ میرے بغیر سب ادھورا ادھورا سا لگ رہا ہوگا نا؟ اسٹیئرنگ پر رکھے اس کے ہاتھ کی ابھری نسوں پر ہاتھ پھیرتے وہ خوشی سے بھرپور لہجے میں گویا ہوئی۔ اتنے بھی برے دن نہیں آئے میرے، مورے نے بلایا تھا تمہیں۔ واصف نے اس کی بات پر بے ساختہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جھوٹ گڑھا۔ ماہم کے چہرے پر اداسی چھائی۔ نقاب پہنو، واصف نے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے سرد لہجے میں کہا۔ وہ جس روڈ سے گزر رہے تھے وہاں کافی گاڑیوں کا گزر تھا۔ ماہم منہ کے زاویے بناتے نقاب ٹھیک کرنے لگی۔ دل پسیج سا گیا تھا۔ اس شخص کو واقعی اس کی غیر موجودگی سے فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ منہ بناتے ونڈو سے باہر دیکھنے لگی۔ آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی تھی جنہیں وہ صاف کر گئی، اور واصف کی زیرک نگاہوں سے اس کی یہ حرکت مخفی نہیں رہی تھی۔ اسے حویلی چھوڑتے وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ماہم اداس چہرہ لیے شمائلہ بیگم سے ملی، لیکن جیسے انہوں نے واصف کی بے قراری کے بارے میں بتایا، اس کا مرجھایا ہوا چہرہ کھل سا اٹھا۔ اس کی بے قراری اور پھر اس کا بلال سے یوں جیلس ہونا۔ ماہم خدا کا شکر ادا کرنے لگی تھی کہ وہ اپنے شوہر کا دل خود کی جانب موڑ پائی تھی۔ واصف کے آنے سے پہلے اس نے اپنے آپ کو سجایا تھا۔ گہرے سرخ رنگ کی فراک سے بتن کیے، بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑے، وہ سر پر دوپٹہ سجائے، لبوں پر لالی، جبکہ آنکھوں میں کاجل کی گہری لکیریں کھینچے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ حویلی کے پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز سنتے وہ صوفے کی ٹیک چھوڑتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ لبوں پر مسکان لیے وہ واصف کے اندر آنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن واصف کو اندر آتے دیکھ اس کی مسکراہٹ سے مٹ گئی تھی۔ آنکھوں میں بے یقینی چھائی ہوئی تھی، شادابی بکھیرتا خوبصورت چہرہ متغیر سا ہوا تھا۔ واصف آج حویلی اکیلا نہیں آیا تھا، اس کے ساتھ ایک نازک وجود بھی موجود تھا جسے وہ سہارا دیے ہوئے تھا۔ ماہم کھڑی کیا ہو، پانی لاؤ۔ واصف نے بس پل بھر کے لیے نظریں اٹھائے ماہم کو دیکھا، پھر اسے کہتے اس نے سوہا کے زخمی وجود کو سہارا دیتے صوفے پر بٹھایا۔ صوفے پر بیٹھی سوہا نے غور سے سامنے موجود لڑکی کی نم ہوتی آنکھوں کو دیکھا تھا۔ وہ واصف کا ہاتھ مضبوطی سے تھام گئی۔ ماہم کی نظر اس کے ہاتھ پر گڑ سی گئی، دل میں چبھن کا احساس ہوا۔ اگلے ہی پل وہ تیزی سے کچن سے پانی کا گلاس لاتے واصف کو پکڑا گئی، جس نے وہ پانی کا گلاس سوہا کے لبوں سے لگایا۔ ماہم کے دل میں ہوک سی اٹھی۔ اس شخص کا یہ انداز تو اس کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ صوفے پر بیٹھی زخمی لڑکی کو دیکھتے وہ پہچان گئی، یہ لازماً سوہا ہے جس کے لیے واصف کی آنکھوں میں نرمی ہی نرمی تھی۔ واصف کون ہے یہ بیٹا؟ شمائلہ بیگم کمرے سے باہر نکلتے اپنی طرف پشت کیے بیٹھی سوہا کی جانب دیکھتے سوال کرنے لگی۔
मोरे ये सोहा है, वासिफ ने एक नज़र सोहा पर डालते उन्हें जवाब दिया। माहम तलखी से मुस्कुरा दी, जबकि शुमाइला बेगम की आंखों में हैरत और नागवारी छाई थी। वासिफ ने उनकी आंखों में छाती नागवारी देखते सोहा का हाथ छोड़ा था। क्या माच रहा है बेटा, ये यहाँ क्या कर रही हैं? शुमाइला बेगम उसके पास आती सोहा की जानिब देखते बोली, जिसके चेहरे पर नील के निशान जो कहानी बता रहे थे वो समझ गई थी। सोहा उनकी जानिब देखते नजरें झुका गई। मॉम मैं वापस आ रहा था जब मुझे यह हवेली के रास्ते में मिली। वासिफ ने उन्हें तफसील बतानी चाहिए जब सोहा उसकी बात काटते अपनी आप बीती सुनाने लगी। आंटी मेरी शादी वसीम से हुई थी। मामा पापा मेरी शादी के बाद लंदन शिफ्ट हो गए थे। शुरू के दिनों में वसीम का सलूक मेरे साथ अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते चले गए वो वहशी बनते चले गए। बात बात पर मारना लड़ना रोज़मर्रा का मामूल बन गया। आंटी कुछ दिन कबल उनके घर वालों ने जोर देना शुरू कर दिया कि उन्हें औलाद चाहिए। उन्होंने ना जाने मेरे कौन कौन से टेस्ट करवाए जिनकी रिपोर्ट्स में ये बात वाज़ेह हो गई कि मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। तब से लेकर आज का दिन है, सुबह शाम वो मुझ पर अपनी दरिंदगी उतारते, मुझे मार रहे हैं। मैं यहाँ और किसी को नहीं जानती थी। मेरा फ़ोन भी छीन लिया गया था। मामा बाबू से भी राब्ता नहीं हो पा रहा था। ऐसे में मुझे वासिफ ही नज़र आया जो मेरी मदद कर सकता था, इसीलिए मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से भागते यहाँ आ रही थी। प्लीज़ मुझे इस शख्स से बचा लें वरना वो मुझे मार देगा। भराई हुई आवाज़ में कहते वो आखिर में रो पड़ी। माहम जिसकी आंखें पहले अपने शौहर के बदलते रूप पर नम थी, अब उस लड़की की कहानी सुनते उसकी आंखों से आंसू जारी हुए। बेटा इसीलिए कहते हैं हम सफ़र का इंतखाब सोच समझ कर करना चाहिए। शुमाइला बेगम और क्या कह सकती थी। इस लड़की की वजह से उनका बेटा खुशियों से महरूम हुआ था। अब जब उसे वो सब खुशियां मिलने लगी थी तो ये लड़की दोबारा उसकी ज़िंदगी में आ गई थी। मैं अंधी हो गई थी आंटी, शायद जो वसीम के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आया। मैं वासिफ की मोहब्बत को ठुकराकर उस शख्स के हवाले अपना आप कर गई। मैं शर्मिंदा हूँ वासिफ तुमसे, मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। वो हाथ जोड़ते हुए कह रही थी और माहम का दिल जैसे बंद होने के करीब तर होता चला जा रहा था। वासिफ कुछ नहीं बोला था। उसकी सुर्ख निगाहें किसी गैर मरई नुक्ते तक मरकूज रह रही थी। तुम यहाँ रह सकती हो सोहा, मैं जल्द तुम्हारे वालिदैन से राब्ता करता हूँ। वासिफ ने लाउंज में छाई दबीस खामोशी को तोड़ते हुए फ़कत चंद लफ्ज़ कहते अपने कमरे की राह ली। सोहा ने रोते हुए उसकी पुश्त को तका। बानो ने इनका कमरा दिखा दो। माहम ने अपने आंसू साफ करते अपनी नम आवाज़ पर काबू पाते मुलाजमा से कहा। सोहा ने माहम की जानिब देखा। आप कौन? वो खुद को पूछने से रोक नहीं पाई। मैं मिसेस वासिफ। माहम ने मुस्कुराते हुए अपना एतमाद बहाल करते हुए कहा। उसकी बात पर सोहा के चेहरे का रंग बदला। ये बात माहम ने नोट की थी। सोहा बामुश्किल मुस्कुराते हुए मुलाजमा के हमरा आगे बढ़ी। माहम ने उसके जाते ही नम निगाहों से शुमाइला बेगम की जानिब देखते उनकी जानिब बढ़ते उनकी गर्दन में मुंह छुपाया था। ये छीन लेगी खाला वासिफ को मुझसे, वो रो रही थी। उसकी आवाज़ में वासिफ के छिन जाने का खौफ वाज़े था। शुमाइला बेगम ने उसकी पुश्त को थपका। वासिफ तुम्हारा है मेरी बच्ची, उसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। जाओ उसके पास, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। शुमाइला बेगम ने उसका चेहरा अपनी गर्दन से निकालते अपने सामने करते उसका माथा चूमते हुए कहा। माहम इस बात में सर हिलाते हुए अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। माहम ने कमरे का दरवाज़ा खोला। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, सिर्फ लैंप जल रहा था। मध्यम लैंप की रोशनी में उसे वासिफ नजर आया, जो बेड के एक तरफ बैकग्राउंड से टेक लगाए नीम दराज था। माहम अपने आंसू साफ करती उसकी जानिब बढ़ते उसके पास मौजूद थोड़ी सी जगह पर बैठी। वासिफ, नम आवाज़ में उसने वासिफ को पुकारा। जवाब नदारद। वासिफ आप ठीक हैं? माहम को अपने हलक में आंसुओं का गोला अटकता हुआ महसूस हुआ। यूनी का पहला दिन था जब वो मुझे दिखाई दी, सबसे अलग। यूनी में आई उन लड़कियों से बिल्कुल अलग, चादर में छुपी मासूम सी। यकदम वासिफ की भारी आवाज़ कमरे में गूंजी। माहम ने अजियत से अपनी आंखें मींच लीं। उससे बात करने की ख्वाहिश दिल में जागी। न जाने कितनी बार उससे बात करना चाही, लेकिन वो नज़रअंदाज कर गई। मुझे उसकी नज़रअंदाजी भी भाई थी। बहुत मुश्किल से वो दोस्ती के लिए मानी। दोस्ती हुई, बातचीत बढ़ी, एक दूसरे को जानने लगे। मेरी दिलचस्पी उसमें बढ़ने लगी। मैं दिन ब दिन उसकी जानिब मायल होने लगा। वो जब मेरे साथ हंसती मुझे अपने इर्द गिर्द की दुनिया महकती हुई महसूस होती। मैंने न जाने कितनी बार उससे इजहार किया और वो हर बार मेरी बात मजाक में उड़ा देती। वासिफ शायद मुस्कुराया था,
ماہم کو سینے میں گھٹن کا احساس ہوا۔ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے اپنے محبوب کے لبوں سے اس کے محبوب کی باتیں سننا۔ میں نے اس کے لیے یہ انگوٹھی خریدی، واصف نے کہتے اس کی جانب ایک سرخ رنگ کی ڈبی بڑھائی۔ ماہم نے وہ ڈبی کانپتے ہاتھوں سے تھامتے کھولی، جس میں ایک نہایت خوبصورت انگوٹھی موجود تھی۔ ماہم کی آنکھوں سے بہہ جانے والے آنسو اس پر گرے تھے۔ میں اسے شادی کے لیے پرپوز کرنے ہی والا تھا کہ اس دن وہ چہکتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھ پر قیامت خیز انکشاف کیا کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے، اور اس لڑکے نے اس سے محبت کا اظہار بھی کر دیا تھا۔ میں اس دن جیسے ٹوٹ کر بکھر سا گیا تھا۔ میں نے ہار نہیں مانی، میں نے اپنی دلی جذبات اس پر عیاں کیے، جسے سننے کے بعد اس نے میری محبت یہ کہہ کر میرے منہ پر ماری کہ میری محبت میرا مسئلہ ہے، اس کا نہیں۔ واصف کی آواز نم ہوئی تھی۔ ماہم دم سادے بہتی نگاہوں سے اس کا لفظ بلفظ سن رہی تھی۔ اس کے بعد بھی میں نہیں مانا۔ میں نے اس سے منتیں کی، اسے منانے کی کوشش کی کہ مان جاؤ، میں خوش رکھوں گا تمہیں، لیکن وہ نہیں مانی۔ بے حسی کی حد تو یہ تھی کہ اس نے مجھے اپنی شادی پر بلایا، یہ کہہ کر کہ وہ چاہتی ہے کہ اس کا سب سے اچھا دوست اس کی شادی پر لازمی موجود ہو۔ اس نے مجھے اپنی قسم دی۔ میں ٹوٹا بکھرا اپنے کمرے میں بیٹھا، اس قدر اذیت سے رویا کہ میرے کمرے کی دیواریں لرز اٹھی۔ اپنے زخمی دل کو مزید زخمی کرنے کی خاطر میں گیا اس کی شادی پر، یہ سوچا کہ اسے کسی اور کے پہلو میں دیکھوں گا تو مر جاؤں گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ پہلی محبت تھی جو ناکام ٹھہری، اور میں اس قدر کمزور ثابت ہوا کہ اس محبت کے غم میں پاگل ہوتے اپنی ماں کو اذیت دے بیٹھا، خود کو جہنم کی جانب دھکیل بیٹھا۔ یک طرفہ محبت اذیت ناک ہوتی ہے نا؟ وہ کہتے کہتے اس سے پوچھ رہا تھا جو یک طرفہ محبت کا جیتا جاگتا ثبوت تھی۔ واقعی بہت اذیت ناک ہوتی ہے یک طرفہ محبت۔ اب وہ آ گئی ہے، پشیمان بھی ہے، تو آپ اسے اپنا لیں۔ اپنے چیختے چلاتے دل کو اپنے ہی پیروں تلے رونتے وہ اپنی یک طرفہ محبت کا گلا بے دردی سے گھونٹتے اسے سوہا کو اپنانے کا کہہ رہی تھی۔ واصف یکدم اس کا ہاتھ پکڑتے اسے اپنی جانب کھینچتے بیڈ پر لٹاتے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس پر حاوی ہوا۔ اسے اپنا لوں اور کیا تمہیں آزاد کر دوں؟ مدھم لیمپ کی روشنی میں اس کا رویا رویا چہرہ دیکھتے وہ گمبھیر لہجے میں گویا ہوا۔ مرضی آپ کی۔ ماہم نے ہچکی بھرتے جیسے فیصلے کا اختیار اسے دے دیا تھا۔ اگر اسے اپنا لوں تو تم کیا کرو گی؟ اس کی ناک سے ناک جوڑتے اس کی سانس انہیل کرتے وہ بوجھل لہجے میں بولا۔ اس کے سرخ رنگ سے رنگے ہونٹ اس کی توجہ بھٹکانے کا سبب بن رہے تھے۔ کچھ نہیں کروں گی، ہچکیاں بھرتے وہ معصومیت سے بول رہی تھی۔ واصف نے مسکراہٹ لب تلے دبائی۔ ابھی مجھے قریب آنے دو گی؟ اس کی گردن میں منہ چھپائے گہرے سانس لیتے اس نے بے باکی سے پوچھا۔ روک سکتی ہوں میں کیا؟ ماہم اس شخص کی نزدیکی سے اور کمزور پڑ رہی تھی، روتے ہوئے دو بدو سوال پوچھا۔ نہیں، کبھی نہیں، واصف مخمور لہجے میں کہتے اسے اپنے بے حد نزدیک کر گیا۔ ماہم اپنی بھیگی آنکھیں بند کرتے اس کی قربت کے ان کمزور لمحات میں بھی سوہا کے متعلق سوچ رہی تھی۔ کیا ہوگا اس کا مستقبل؟ کیا یہ شخص واقعی اسے چھوڑ دے گا؟ مختلف خیالات ذہن میں گردش کرتے اسے مجبور کر رہے تھے آنسو بہانے پر۔ واصف نے اس کے چہرے پر بہتے آنسو دیکھتے اس کے آنسو اپنے لبوں سے چنتے اس کے چہرے پر اپنے بھیگے لبوں کا لمس چھوڑا۔ فی الوقت اسے سکون چاہیے تھا، اور سکون محض اس نازک جان کی قربت میں تھا جس کی قربت میں وہ سب کچھ بھول جاتا تھا۔ صبح صادق کے وقت اپنی سماعتوں میں گونجتی ماہم کی آواز محسوس کرتے وہ بیدار ہوا تھا۔ واصف نے آنکھیں کھولتے صوفے پر بیٹھی ماہم کو دیکھا تھا جو نماز اسٹائل دوپٹہ پہنے قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ واصف نظریں اس پر گاڑے اس کی مدھم سی آواز سنتے مسرور سا ہو رہا تھا۔ صبح صبح پاک کلام وہ بھی اپنی بیوی کی آواز میں سنتے اس کا روم روم سکون میں ڈوب گیا تھا۔ ماہم نے قرآن کی تلاوت ختم کرتے قرآن آنکھوں سے لگاتے اس کی مطلوبہ جگہ پر رکھا۔ واصف کو نظر انداز کیے وہ آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ واصف نے انجھمبے سے اس کا یہ انداز دیکھا۔
تلاوت ختم کرنے کے بعد اس کے پاس آتے، اس کے چہرے پر پھونک مارتے، اس کے ماتھے پر لب رکھتی تھی، چاہے وہ جاگ رہا ہو یا سو رہا ہو۔ کئی بار وہ نیند میں بھی اس کا لمس محسوس کر جاتا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اسے کمرے سے باہر جاتا دیکھ واصف سنجیدگی سے گویا ہوا۔ باہر، یک لفظی جواب بنا پلٹے دیا۔ واصف کی بھویں تن اٹھی، وہ اسے مخاطب کیے بنا باہر جا رہی تھی۔ کپڑے نکالو میرے۔ واصف کا لہجہ تحکم بھرا تھا۔ ماہم نے پلٹتے اسے دیکھا اور خاموشی سے الماری کی جانب بڑھ گئی۔ واصف تنی بھویں لیے بیڈ سے اٹھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس نے اس کے کپڑے پہلے نکال کر نہیں رکھے تھے، مطلب مکمل بے نیازی برت رہی تھی محترمہ۔ ماہم اس کے کپڑے نکالتے واش روم میں ہینگ کرنے چلی گئی۔ جب واصف نے فون اٹھاتے وکیل کو فون ملایا۔ ڈائیورس پیپر تیار کریں۔ واش روم سے نکلتی ماہم کی سماعتوں میں یہ لفظ گونجے تھے۔ اس نے بے یقینی سے واصف کی پشت کو تکا اور اگلے ہی پل وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ واصف نے دروازہ بند ہونے کی آواز پر پلٹتے بند دروازے کو دیکھا اور پھر فریش ہونے کی نیت سے واش روم کی جانب بڑھا۔ ماہم باہر نکلتے ریلنگ کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی تھی۔ آنسو لڑیوں کی مانند اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ دل پھٹنے کے قریب تھا۔ وہ شخص سچ میں اسے چھوڑ کر اپنی محبت کو اپنے نام کرنے والا تھا۔ ماہم کو لگا وہ اگلا سانس بھی نہیں بھر پائے گی۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ دل غم سے پھٹنے والا تھا۔ سر میں درد کی تیز ٹیسیں اٹھتی محسوس ہوئی تھیں۔ نیچے سے آتی شمائلہ بیگم کی پکار سنتے وہ اپنے آنسو صاف کرتے نیچے کی جانب بڑھی۔ لاؤنج کے صوفے پر وہ شمائلہ بیگم کے ہمراہ موجود تھی۔ واصف نے سب کو لاؤنج میں آنے کا کہا تھا۔ اس وقت سبھی یہاں موجود تھے۔ ماہم جانتی تھی وہ شخص ابھی کچھ پل بعد اسے اپنے نام سے آزاد کر دے گا، شاید اسی لیے یہاں سب کو بلایا ہے۔ اس نے ایک نظر سوہا کے چہرے کی جانب ڈالی۔ وہ خوبصورت تھی، بہت خوبصورت، اور کیوں نہ ہوتی وہ خوبصورت؟ آخر وہ واصف شاہ کی محبت جو تھی۔ خود اذیتی کی انتہاؤں پر تھی اس وقت ماہم۔ واصف کو سیڑھیوں سے اترتا دیکھ بے ساختہ ماہم نے اپنے پاس بیٹھی شمائلہ بیگم کا ہاتھ تھاما۔ آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں۔ آنسو پلکوں کے کنارے پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ کسی بھی پل بہہ جانے کا خدشہ تھا۔ واصف نے ان کے پاس آتے ملازمہ کو ہاتھ کے اشارے سے کچھ لانے کا اشارہ کیا۔ ملازمہ اگلے ہی پل کچھ کاغذات اس کے ہاتھ میں تھما گئی، جسے لیے وہ ماہم کے عین سامنے بیٹھتے ٹیبل پر وہ کاغذ رکھ گیا۔ اس کاغذ پر بولڈ انداز میں لکھا تھا ڈائیورس۔ یہ واضح کر رہا تھا کہ یہ علیحدگی کا پروانہ ہے۔ ماہم کو سانس بھرنے میں دشواری ہوئی۔ شمائلہ بیگم کے ہاتھ پر گرفت سخت کرتے اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے جیسے اپنے ساکت پڑتے دل کو دھڑکنے کا اشارہ کیا، جس کی دھڑکنیں سست روی سے چل رہی تھیں۔ واصف کی نظروں کا مرکز اس کا لرزتا وجود تھا۔ وہ اس کی ہر ادا ہر حرکت کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ شمائلہ بیگم اور آصف صاحب بھی پریشانی سے واصف کی طرف متوجہ تھے۔ یہ ڈائیورس پیپر ہیں۔ اس نے اپنی بات کا آغاز کیا ہی تھا کہ ماہم اپنی آنکھیں میچ گئی۔ واصف کے لبوں کی تراش میں مسکراہٹ نے اپنی چھپ دکھلائی۔ یہ سوہا تمہارے اور وسیم کے ڈائیورس پیپر ہیں، تم ان پر سائن کر دو، پھر یہ وسیم کے گھر پہنچا دیے جائیں گے، اور تمہارے والدین سے میری بات ہو گئی ہے، وہ تمہیں لینے آ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا اور ماہم کی رکی سانسیں ہلکے ہلکے بحال ہو رہی تھیں۔ دل کی سست روی سے دھڑکتی دھڑکنیں معمول پر آ رہی تھیں۔ اس نے آنکھیں کھولتے واصف کی جانب دیکھا، جس نے اس کی جانب دیکھتے دلکش مسکراہٹ پاس کی تھی۔ کیا وہ سوہا کے ڈائیورس کروا کر اسے اپنانا چاہتا ہے؟ ایک سوچ ختم ہوئی تو دوسری سوچ نے انگڑائی لیتے بیداری لی۔ ماہم کی آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ واصف جیسے اس کی آنکھوں سے اس کی سوچ تک رسائی حاصل کر چکا تھا۔ تبھی نفی میں سر ہلاتے اس کے پاس آتے، زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام گیا۔ بے وقوف ہو اور فضول سوچتی ہو، تھوڑی عقل مندی دکھاؤ یار، تمہیں آزاد کرتے میں نے گھاٹے کا سودا کرنا ہے کیا؟ اس کے سر پر ہلکا سا مارتے وہ افسوس سے بولا۔ ماہم نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ شمائلہ بیگم اور آصف صاحب نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کی جانب دیکھا، جبکہ سوہا کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی۔ مطلب؟ ماہم مزید ضبط نہیں کر پائی، ہچکی بھرتے اس سے گویا ہوئی۔ مطلب میں واصف شاہ کسی بھی قیمت پر اپنے سر درد کو نہیں چھوڑنے والا، اور یہ سر درد مجھے پسند ہے، اس کی عادت مجھے لگ چکی ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ سر درد ہمیشہ میرے پاس رہے۔ اس کی سرخ ناک دبا کر وہ شوخ لہجے میں گویا ہوا۔ سر درد؟ ماہم کو اب بھی اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ مورے،
آپ کی بہو خوبصورت اور معصوم تو ہے، لیکن اس میں دماغ کی کمی ہے۔ واصف کا دل چاہ رہا تھا کہ اس پر پانی ڈالتے ہوش میں لائے۔ شمائلہ بیگم اس کی بات پر قہقہہ لگا گئی۔ جب میں زندگی کے اس موڑ پر تھا جہاں سب رنگ بے رنگ تھے، سب چیزوں سے میں اکتا گیا تھا، کسی چیز کا ہوش نہیں رہا، تب تم میری زندگی میں آئی اور اپنے ساتھ میرے لیے سکون، خوشی، سب رنگ واپس سمیٹ لائیں۔ نکاح کے رشتے میں طاقت ہوتی ہے کہ دو روحیں جب ایک دوسرے کے نام ہو جاتی ہیں تو بدن چاہے جتنا مرضی دوری بنا لے، روحی ملاپ کر ہی لیتی ہیں۔ تمہاری موجودگی میں سکون ملا، تم نے مجھے میرے اس ڈارک فیس سے نکالا، مجھے ہنسایا، میری چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتے مجھے وہ چاہت دی جس کی تمنا میں کسی اور کے وجود سے کرتا تھا۔ وہ غلط تھا۔ تم زندگی میں آئیں تو جانا کہ چاہنے سے زیادہ چاہے جانا زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ یہ احساس انتہائی دلکش ہوتا ہے کہ آپ کسی کی چاہت ہے اور مجھے میری یہ چاہنے والی عزیز ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ مجھے اتنا چاہے کہ میرا دل اس کو چاہنے پر مجبور ہو جائے۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے گمبھیر لہجے میں کہتا، وہ اس پر انکشاف کر رہا تھا۔ ماہم کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ محبت نامی جذبہ نہیں ہمارے بیچ، محبت سے بڑھ کر ہے شاید یہ جذبہ۔ میں عادی ہوں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا، اور تم فضول سوچیں پالتے اپنی ان آنکھوں پر ظلم ڈھائے جا رہی ہو جن میں محض میرے لیے چاہت اور جگنوں کی مانند چمکتی خوشی اچھی لگتی ہے۔ روح من اس کی آنکھوں پر اپنے لبوں کا نرم لمس چھوڑتے، وہ اس کے ہاتھوں میں قرار کا دامن تھما گیا تھا۔ مورے ٹھیک کہتی ہے، خدا اگر بہتر چھینتا ہے تو بہترین سے نوازتا ہے، اور بے شک تم میرے لیے بہترین ہو۔ ماہم کے ماتھے پر بوسہ دیتے وہ محبت سے بولتے اسے معتبر کر گیا تھا۔ ماہم نے بھیگی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ ہنس دو یار، اب اس سے زیادہ میں نہیں بیٹھ پاؤں گا گھٹنوں پر۔ ماہم کو خاموشی سے آنسو بہاتے دیکھ وہ بے چارگی سے بولا۔ ماہم اس کے اس طرح کہنے پر ہنستے اس کا ہاتھ تھامتے اپنی جگہ سے اٹھتے اس زمین سے اسے اٹھا گئی۔ واصف نے اسے اپنے سینے سے لگاتے دوسرا بازو اپنی مورے کے لیے واقع کیا تھا، جو بیٹے کو محبت باش نظروں سے دیکھتے اس کے سینے سے آن لگی تھی۔ ماہم کے گال پر ہاتھ رکھتے انہوں نے ماہم کو پیار کیا تھا۔ سوہا، اگر تم اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو ان کاغذات پر دستخط کر دینا، باقی جو تمہارا فیصلہ۔ واصف نے نم آنکھیں لیے بیٹھی سوہا کی جانب دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ سوہا اس بات میں سر ہلاتے اپنی جگہ سے اٹھتے ان کاغذات پر دستخط کر گئی تھی۔ ایک درندے کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ میں اکیلے رہ لوں۔ تم دونوں واقعی ایک دوسرے کو ڈیزرو کرتے ہو، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے۔ سوہا نے دستخط کرتے کاغذات واصف کی جانب بڑھائے۔ آمین، شکریہ۔ ان دونوں نے ہم آواز اس کا شکریہ ادا کیا۔ اب آپ داڑھی ٹرم کروائیں گے، ورنہ سچ میں چھوڑ جاؤں گی اب تو۔ میں جان بھی گئی ہوں کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے۔ ماہم نے اس کے سینے سے سر ٹکائے اس کی جانب دیکھتے شرارت سے کہا، محبت؟ میں نے کب کہا محبت ہے تم سے؟ واصف نے مسکراہٹ ضبط کرتے سنجیدگی سے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے کہا، واصف؟ ماہم نے اس کا نام کھینچتے ہوئے ادا کیا۔ محبت ہے، عادت ہے، اور عنقریب شاید عشق بھی ہو جائے، واصف نے شرارت سے کہا۔ شاید نہیں، یقیناً آپ کو نہیں پتا، بیوی سے عشق کرنا ہر شوہر پر فرض ہوتا ہے، ماہم نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ واصف کا قہقہہ برجستہ تھا۔ لاؤنج میں ان دونوں کی باتیں سنتے وہ سب ہنس دیے۔ سوہا نے آسودگی سے مسکراتے ہوئے ان دونوں کی جانب دیکھا جو ایک دوسرے کے سنگ مکمل لگ رہے تھے۔